مجھے لگتا ہے کہ یہ لمبا چلے گا. اچھا. کیونکہ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایران اپنا نیوکلیئر ویپنز نہ ڈیولپ کرے اور ڈیل ہو جائے. ٹھیک. تو ڈیل کرانے کے لیے مگر یہ سب کچھ سیز فائر سے پہلے کرنا چاہتا وہ. ہاں وہ کہتا ہے کہ جی سیز فائر اگر ہوگی تو پھر ڈیل نہیں ہوگی. اوکے. ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر سیز فائر پہلے ہو جاتی ہے تو پھر ڈیل نہیں ہوگی. سو وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے سے ڈیل کر لو, ہو سکتا ہے خفیہ طور پہ ہی آپ ڈیل کریں یا اس کو کمٹ کچھ کریں تو پھر وہ آگے بات بڑھائے گا. تو وہ ڈیل کے چکر میں ہے کہ ڈیل ہو جائے اور یہ نیوکلیئر نہ کریں, بٹ رجیم چینج کے فیور میں وہ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک. بٹ یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشنل بندہ ہے, وہ اسٹریٹجی زیادہ نہیں دیکھتا. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے دیکھا کہ بھئی ایران کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حاوی ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے جوائن کر لے کہ چلو چینج کر لیں کہ ڈیل کے بجائے ان کی رجیم چینج کرا دیں. سو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو خطرہ یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کرتے کرتے عراق والا حال نہ ہو. کیونکہ ابھی G7 کے وہ اجلاس سے نکلا ہے نا, تو اس کی اسٹیٹمنٹ ایسے ہے جیسے اس میں ہندی اور اشارے شامل ہیں کہ اب امریکہ انوالو ہونے جا رہا ہے اس جنگ کے اندر. وہ دڑیاں تو لگاتا ہے نا کہ ڈیل کے خاطر کرتا ہے, بٹ سر پاکستان کو ذرا ریلیٹ کریں نا. میں نے ابھی دیکھا کہ ابھی دوسرے دن ہی پاکستان میں ایک دم پیٹرول کی قیمتیں ہائپ پہ چلی گئیں, اور یہ ہو گیا. وہ اکنامکلی تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت پڑے گا فرق پڑتا ہے, کیونکہ پوری دنیا کو پڑے گا. اگر یہی $70 کا تیل جو ہے $100 کا ہو جائے, اگر لمبی یہ چلتی ہے اور یہ ڈسرپٹ ہو جائیں آئل سپلائز, تو پاکستان کی اکانومی تو آپ کو پتہ ہے بہت اس وقت ایج پہ ہے. اور ہم تو ساری پروجیکشنز ہماری $60-70 پہ ہوئی ہوئی ہیں, تو اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کے پھر بہت بڑے خسارے ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن بات آ جاتی ہے کہ پاکستان اگر یہ ایران سروائیو کر جاتا ہے یہ جنگ, اور ایرانی گورنمنٹ یہی رہتی ہے, رجیم چینج بھی نہیں ہوتا, اور اس کا ایک کہنا چاہیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان نے اس کی سپورٹ کی تھی, ٹھیک, اور پاکستان کے ساتھ اس کے ایک اچھے تعلقات آگے کے لیے پختہ قسم کے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہندوستان جو ہے نا وہ اس وقت ڈیلی کر رہا ہے. وہ ہندوستانی میڈیا بھی آپ دیکھیں تو وہ پرو اسرائیل جا رہا ہے. جی بالکل. وہ تو پاکستان کو انوالو کر رہا ہے اس میں کہ پاکستان مدد کر رہا ہے, میزائل ٹیکنالوجی دے کے پاکستان نے دھمکی دے دی, یہ کام کر رہا ہے. تو وہ اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہے اس کا آن دی گراؤنڈ, کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں ایک بڑے ہائی رینکنگ بندے نے کہا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی نیوکلیئر وہ کرے گا اٹیک تو ہم اس پہ اٹیک کریں گے. سر وہ AI سے نکلی بات, وہ بات پتہ چلا AI کو استعمال کیا, بلکہ کل ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ضرور ادا کیا گیا. ہاں تو وہ دیکھیں مین چیز یہی ہوتی ہے امپریشن کیا ہے, پرسیپشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایران میں یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان انہیں سپورٹ کر رہا ہے اور یہ ہماری پشت پہ کھڑے ہیں اور ہمیں یہ ڈوبنے سے بچا رہے ہیں, اور وہ بچ جاتے ہیں, تو پھر اس کے ایک بینیفٹس ڈیفینیٹلی آگے چل کے آتے ہیں. جیسے آذربائیجان میں پاکستان نے مدد کی تو آذربائیجان پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتا ہے, بہت سپورٹ کرتا ہے. سو اگر ایران اس میں سے نکلتا ہے یہ رجیم اور وہ سروائیو کرتے ہیں, اور ان کی پرسیپشن میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ان کی پیٹھ میں کوئی چھرا نہیں ڈالا بلکہ مدد کی ہے, تو پھر آگے چل کے ہمارے لیے بہت فائدہ ہے, کیونکہ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً حل ہو جاتا ہے. سر مدد ان واٹ سینس؟ ابھی تک تو ہم مذمتیں کر رہے ہیں, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی بنیاد پر, یہ سب کہہ دینا, اور جنگ تو آپ کو ہر کنٹری کو اپنے اون پہ ہی لڑنی پڑتی ہے. نہیں وہ تو پتہ لگ جائے گا نا کہ ایران اگر جیتنے کے بعد پاکستان کے ساتھ وہ لٹرلی سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے اور ایران کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں بھی اگر انڈیا حاوی ہو جاتا ہے ایک دن تو وہ بھی تو اسرائیل کے انفلوئنس میں آ جائے گا نا. ایسے ہی. سو آئی تھنک کہ ایران کے لیے اگر یہ پرسیپشن ان کے ذہن میں آ گئی کہ پاکستان از اے ریلائبل نیبر,
تو پھر وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے سر، مگر میں کچھ آپشنس پہ جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا. اگر یہ جنگ پرولونگ ہو گئی، لمبی ہو گئی، جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو لمبی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جنگ، اگر یہ جنگ ہو گئی، دیکھیں ایران کی حد تک کو دیکھیں نا، وہ اپنا ٹوتھ پک سے لے کے نا اپنا ہیلی کاپٹر تک خود بناتے ہیں. پاکستان کا زیادہ تر انحصار اپنی امپورٹس کے اوپر ہے، ناٹ ایکسپورٹس کے اوپر ہے. تو ابھی یہ یوکرین اور روس کی جنگ 3 سال سے جاری ہے، اس کے کافی افیکٹس دنیا کے اوپر آئے ہیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ڈیفینیٹلی بھی افیکٹ آئے گا. تو پاکستان کے پاس آپشنس کیا ہوں گی سر؟ آپ نے بتایا نہیں دیکھیں، پاکستان اگر ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتا، مطلب دیر از اے ڈینائبلٹی اور پاکستان از ناٹ اے پارٹیسپینٹ ان دا وار، تو پاکستان کے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ تیل کی قیمت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تیل کی قیمت جو ہے آپ کو فائنینس کرنی پڑے گی یا راشننگ کرنی پڑے گی، جہاں آپ کو لینی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ ایران کے ذریعے کچھ لے لیں اور تیل لے لیں، اور یہ جو سینکشنز ہیں ایران کے خلاف ٹریڈ نہ کرنے کی، اس کو کسی طرح آپ پری ایمپٹ کریں. بٹ ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. جب بھی ایک گلوبل قسم کی انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک. جب بھی آپ کے ملک میں انٹرنل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. سو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹرنل ڈسٹربنس بھی بہت زیادہ ہے اور انٹرنل ڈسٹربنس بھی بہت زیادہ. اوکے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان میں اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کو تیار. اور انویسٹمنٹ جو ہے یہ ایک قسم کی ایک جیسے کہتے ہیں نا بلڈ آف ڈیولپمنٹ از انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. کہ انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ ترقی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ اکنامک گروتھ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کے ملک میں روزگار ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی تو لوگ امیر ہوں گے. سو ہم جو غربت دیکھ رہے ہیں کہ 45% پہ ورلڈ بینک نے کہا پہنچ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اور ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں کہ غربت پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے. ایون آپ کی مڈل کلاس جو ہے اس وقت بہت پریشر میں بالکل ایسے ہی ہے. تو ہاف آف دی پاپولیشن تو ویسی ہوگی نا 44.7 پہ. ہاں میرا مطلب ہے کہ یہ تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، اور یہ تو وہ ہیں جو 1200 روپے نہیں کما سکتے دن کے، 1200 کی دیہڑی نہیں کما سکتے. اور آدھی آبادی ہماری جو مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے پاپولیشن ایک نوجوان پاپولیشن ہے. 70% آبادی جو ہے وہ آپ کی 30 سال کی عمر سے کم ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سال 30 لاکھ ہمیں نئے جابس چاہیے اس آبادی کے لیے، تو وہ پیدا نہیں ہو رہے اور وہ انویسٹمنٹ سے پیدا ہو رہے. سو انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو چیز ہے جس کو آپ بہت سے سنتے ہوں گے کہ جی انویسٹمنٹ کلائمیٹ پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ کتنی آسانی سے آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے جو قانون ہے، ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، وہ کتنی بیوروکریٹک ہے اور اس میں کتنے گنجل ڈالے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں. اور اس کے تحت یعنی کہ آپ نے پرمیشنز لینی ہے. آپ نے یہ ایک اسٹوڈیو کھولنا ہے تو اس کے لیے 100 پرمیشنز آپ کو چاہیے. آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے تو آپ کو ہر جگہ سے پرمیشنز بھی چاہیے، اور پھر بجلی پانی یہ چیزیں اس کا انتظام کرتے کرتے آپ کو حکومتی اداروں سے